میں نے اپنے علم کے مطابق جو ہے، میں اپنی معلومات اپنے علم کے مطابق جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ایسے بھی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو بہرحال اپنی معلومات، اپنے علم، اپنی سوچ اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے نکاح کے 24 فائدے ہم نے ترتیب سے ہم نے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 24۔ تو لہذا مختصر وقت میں اس لیے کہ اگر ایک ایک پر تفصیل کرے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے، تو مختصر وقت میں صرف نام اور تھوڑا سا اشارہ، یعنی کیا کیا فائدہ ہے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا، نکاح شادی بیاہ کرنے کا کیا کیا فائدہ ہے، وہ ایک دو نہیں بلکہ 24 چیزوں کو ہم نے جمع کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اسی کو آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ طرح کی آپ کو معلومات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ جو لوگ شادی کر چکے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلے گا، ان کو بھی جو لوگ نکاح کر چکے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی نکاح کرنے سے یہ فائدہ واقعتاً ہے کہ نہیں، اور نہیں ہے تو یا تو ہمارے اندر کمی ہے یا تو ہماری بیوی کے اندر کمی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کمی ہے۔ دونوں اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو انشاءاللہ جتنا فائدہ میں بتا رہا ہوں وہ دونوں ایک دوسرے جو محسوس کر رہے ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، نکاح کرنے سے بہت سارے لوگ بولے نہ شادی نہیں کریں گے، اب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تیار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب تک کہ کسی کام کا فائدہ نقصان دونوں چیز پہلو ہے، ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو فائدہ جب تک کہ آدمی کو معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کہ وہ آدمی کام نہیں کرتا ہے، جب تک کہ اس کا نقصان آدمی کو نہیں معلوم، جب تک کہ آدمی اس سے نہیں بچتا ہے، تو دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ نقصان کچھ نہیں ہے، نکاح کرنے کا نقصان گھاٹا کچھ نہیں ہے سوائے فائدے کے۔ تو چلیے انشاءاللہ ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے نکاح کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ کئی قرآن کی آیتوں میں، صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہاری پسندیدہ ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس سے نکاح کرو۔ تو بہرحال جو آدمی نکاح کرتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم جو دیا ہے، اللہ کا حکم وہ پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی وہ تکمیل کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 1,24,000 کم و بیش 1.25 کے قریب نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، نبی اور رسول تشریف لائے، سارے نبیوں نے نکاح کیا سوائے 2 نبی کے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تم لوگ پیچھے بیٹھو، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح کریں گے اور ان کی بھی اولاد ہوں گی۔ تو اب ایک نبی بچ گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، باقی سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے نکاح والی سنت کے اوپر عمل کیا۔ گویا کہ کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، سارے نبیوں کی سنت پر وہ عمل کر رہا ہے۔ نمبر 3، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ شخص عمل کر رہا ہے۔ دیکھیے سارے نبیوں کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کہ بہت سارے نبی گزرے ہیں، ان کے اندر بہت ساری سنتیں تھیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو وہ چیز ضروری نہیں، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا، تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص سنت ہے، اور اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، کہ آپ جتنا نکاح کرنا چاہے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 جو نکاح فرمایا، سب میں الگ الگ حکمت مصلحت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش، اپنی چاہت
کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمتاً مصلحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا. وہ تفصیل الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن صرف میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا، گویا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اگر اس سنت کو زندہ کرتی ہے، اس سنت پر وہ عمل کرتا ہے یا عمل کرتی ہے، اس لیے کہ نکاح جو ہے ایک آدمی کا عمل نہیں ہے، 2 آدمی کا دخل ہے، مرد عورت لڑکا لڑکی دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو بہرحال یہ سارے نبیوں کی وہ ایک الگ سنت ہے، اور بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تیسرا فائدہ ہوا نکاح کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. تو جو سنت پر، جیسے مثال کے طور پر فرض پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، واجب پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل کرنے والا یعنی نکاح کرنے والا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے. نمبر 3، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے. النکاح نصف الایمان. بعض روایات میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے. یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب اس کی شادی ہو جائے گی، جب اس کا نکاح ہو جائے گا. تو یہ چوتھا فائدہ ہے نکاح کرنے کا. چوتھا فائدہ ہے نکاح کرنے کا کہ اس کی پیچھے کر دیجیے باہر پہ رہنے کے لیے، نہیں تو یہ کھیل تماشا کرے گا. نکاح کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایمان آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے. نمبر 5، نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پاک دامنی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یا اس بندی کو، اس بندہ یا اس بندی کو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے یہ جو معصیت، یہ گناہ جو ہو سکتا ہے، ہونے کا امکان ہے، اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما کر کے پاک دامنی کی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. نمبر 5 کے بعد نمبر 6، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے، شادی بیاہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ایک نیا رشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اب نکاح نہیں ہوا تو ان کا کوئی سسر نہیں ہوگا، ان کی کوئی ساس نہیں ہوگی، ہوگا نہیں ہوگا. نکاح کے بعد میں کوئی ساس سسر بنے گا، کوئی سالی بنے گی تو کوئی سالہ بنے گا، تو کوئی بہنوئی بنے گا تو کوئی کچھ بنے گا نکاح کے بعد. تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک نیا رشتہ عطا فرماتے ہیں. کتنا فائدہ ہو گیا؟ چھٹا فائدہ. یہ چھٹا فائدہ ہے نکاح کا کہ نئے رشتے کا وجود عمل میں آتا ہے. نمبر 7، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے حقوق ہیں. میاں یعنی شوہر کے حقوق الگ ہے اور بیوی کے حقوق الگ ہے. تو ایک دوسرے کے جو حقوق حق ادا کریں گے ایک دوسرے کے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو علیحدہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اب جب تک کہ نکاح نہیں ہوا تو اس کا حق ہمارے اوپر نہیں ہے اور ہمارا حق اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن نکاح کی برکت سے، نکاح ہو جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کا حق جو ہے عائد ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حق جو ہے ان کے اوپر جو ہے لاگو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کے جو حقوق ادا کریں گے، حق ادا کریں گے، تو اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. نمبر 7 ہو گیا. نمبر 8، اولاد کی نعمت عطا ملتی ہے. اولاد کی نعمت نکاح کے بعد. نکاح سے پہلے کہاں سے اولاد ہوگی؟ جب نکاح ہوگا تب تو اس کی برکت سے. اب اللہ ماشاء اللہ کسی کو نہ ہو تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن عام طور پر تو شادی بیاہ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے اولاد حاصل ہو. تو 7واں 8واں فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں. نمبر 9، نکاح کی برکت سے آدمی باپ کا مقام، باپ کا درجہ پاتا ہے. نکاح سے پہلے جب اولاد نہیں ہوئے تو باپ کہاں سے بنے گا؟ تو باپ کا جو مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے.
باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. باپ کب بنے گا؟ بغیر نکاح کا بنے گا؟ بغیر شادی کا بنے گا؟ تو باپ کا مقام کب ملے گا؟ جب آدمی کا نکاح ہو چکا ہوگا تب، اس سے جو اولاد ہوگی تب. تو باپ کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، والد کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، یہ فضیلت کہاں کب ملے گی؟ یہ نکاح کے بعد ہی. نمبر 10، نمبر 9 کے بعد نمبر 10، ماں کا مقام، ماں کا درجہ ملتا ہے. ماں کے جو درجہ ہے 3 درجے بلند ہے. ماں باپ سے 3 درجہ جو ان کا ماں کا مقام جو ہے بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے تاکہ یہ بات ذہن میں رکھے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ماں کب بنے گی؟ نکاح کے بعد، شادی کے بعد. تو یہ نکاح کا 10واں فائدہ ہے. 11واں فائدہ یہ ہے جائز طریقے سے محبت کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اب لڑکا لڑکی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، تو محبت نہیں کر سکتے، وہاں پر منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب نکاح ہو چکا ہے تو اب ایک دوسرے سے محبت کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے. تو یہ 11واں فائدہ ہے کہ جائز محبت کرنے کا موقع نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. نمبر 12، ایک دوسرے سے تسکین حاصل ہوتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے. میاں بیوی سے ایک دوسرے سے سکون، راحت، آرام، ایک دوسرے کو راحت ملتی ہے، تسکین وابستہ ہوتی ہے، اس سے جو ہے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے. یہ نکاح کرنے کا جو ہے 12واں فائدہ ہے. 13واں فائدہ یہ ہے کہ عبادت میں دل لگتا ہے. عبادت کرنے میں دل لگتا ہے. اگر نکاح نہیں ہے تو طرح طرح کے وسوسہ جو ہے دل کے اندر آ سکتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وساوس سے، خطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں. اور عبادت کے اندر آدمی کو دل لگتا ہے، دل جمی کے ساتھ جو ہے، اور دلچسپی دل لگا کر کے آدمی عبادت کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے، ایک وہ شخص ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے. دونوں کی عبادت کے اندر فرق ہوتا ہے. جس کا نکاح نہیں ہوا ہے طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عبادت کے اندر دل لگتا ہے. یہ 13واں فائدہ ہے. 14واں فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے عبادت میں مدد ملتی ہے. ایک دوسرے سے عبادت میں، ایک ہے عبادت میں دل لگنا، ایک ہے ایک دوسرے سے عبادت میں مدد ملتی ہے. اب میاں بیوی ہے، اب ایک دوسرے کو بول کر کے سو رہا ہے کہ بھائی سو رہا ہے یا سو رہی ہے کہ فجر کی نماز میں ہم کو جگا دیجیے گا. تو ظاہر سی بات ہے بیوی ہے تو جیسے تیسے چاہے گا وہ جگا لے گی، یا شوہر ہے تو اپنی بیوی کو جیسے تیسے وہ چاہے گا جگا لے گا. تو اس لیے جو ہے عبادت میں ایک سحری کھانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اکیلے نماز پڑھنے میں آدمی تہجد پڑھنے میں ڈر لگتا ہے، میاں بیوی دونوں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے بہت ساری عبادت میں ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے نکاح کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دے اور اس کا جو فائدہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. نمبر 15، نکاح کی برکت سے ولیمہ والی سنت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ولیمہ کی سنت کب آدمی اگر سوچے گا ولیمہ کرنا، تو ایسے آدمی ولیمہ تو نہیں کر سکتا. دونوں کو باہر کیجیے، باہر جاؤ، اس کو خون کو دے دیجیے، خون کو دے جو ہوگا ملا وہی طریقہ ٹھیک ہے. نمبر 14، نکاح کی برکت سے، نکاح کی وجہ سے ولیمہ والی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بغیر نکاح کے کوئی آدمی ولیمہ کرنا چاہے تو ولیمہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ولیمہ کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر نکاح کرنا پڑے گا. بغیر نکاح کیے ہوئے ولیمہ کی سنت پر عمل کرنا ناممکن ہے، کر نہیں سکتا. کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. نمبر 15 کے بعد نمبر 16، مہر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ایسے کوئی آدمی کسی عورت کو پیسہ دے سکتا ہے، کسی لڑکی کو پیسہ دے سکتا ہے دین مہر کے نام پر، مہر کے نام پر نہیں دے سکتا ہے. جب نکاح ہوگا تب دین مہر ادا کرنا ہے. مہر کب واجب ہے لڑکی کے اوپر، شوہر کے اوپر؟ جب اس کا کسی سے نکاح ہوگا تب.
یہ دین مہر ادا کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، بات یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین مہر رکھ دیا تو ایسے نہیں، جو طے ہوا ہے آپس میں، زیور کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو، دین مہر ادا کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں لوگ دین کا لفظ ملا دیتے ہیں، چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں مہر کو ادھار رکھا جاتا ہے، اس لیے لفظ دین ملا کر کے لوگ بولتے ہیں۔ تو بہرحال نکاح کرنے کا یہ 16واں فائدہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے مہر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس فضیلت کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 17، نکاح کی برکت سے جو اولاد حاصل ہوتی ہے، نکاح کی برکت سے جو اولاد حاصل ہوتی ہے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو ہے کہ اولاد کا مل جانا، اب وہ اولاد کیسی ہے وہ بات کے مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں پر 17 نمبر پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں، نکاح کی برکت سے جو اولاد ملی وہ اولاد خود ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ اولاد قرآن پڑھے گی، وہ اولاد نماز پڑھے گی، وہ اولاد صدقہ خیرات کرے گی، وہ اولاد نیک عمل کرے گی، ہر عمل کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ یہ اولاد کہاں سے آئی؟ نکاح کے بعد، شادی کے بعد۔ تو بہرحال یہ اولاد کا مل جانا یہ الگ نعمت ہے، اور نیک صالح اولاد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اولاد کو اللہ نے نیک بنا دیا، ہماری اولاد نیک ہے، تو یہ مستقل الگ جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 18، یہی نکاح کی برکت سے جو اولاد ملتی ہے، نکاح کی برکت سے جو اولاد ملتی ہے، اگر وہ حافظ قرآن بن جائے، وہ عالم بن جائے، وہ مفتی بن جائے، وہ قاری بن جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی حافظ قرآن بن گیا، کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا لڑکا ہے، اس کے کوئی ماں باپ ہے، اب وہ حافظ قرآن جو ہے تراویح پڑھا رہا ہے، ان کے ماں باپ تو حافظ نہیں ہے قرآن، وہ تو تراویح تو نہیں پڑھا رہے، تو ان کے پیچھے 100 آدمی، 500 آدمی، 1000 آدمی، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کے، جیسے حرم میں جو ہے لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، تو ان کے ماں باپ تو حافظ قرآن ہے یا نہیں تو بات کی چیز ہے، لیکن جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے اور ان کے پیچھے جو ہے 1000، 10,000، 2، 4، 5 جتنے لوگ ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں گے، سب کا ثواب جہاں حافظ قرآن کو ملے گا وہیں ان کے ماں باپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اب کتنی فضیلت ہو گئی۔ اسی طریقے سے عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی داعی ہے، جی اس طرح کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، کسی کی اصلاح کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، جی۔ اب کوئی آدمی نیتا ہی بن گیا لیکن وہ لیڈر نیتا جو ہے نیک ہے، اچھا کام کرتا ہے، سب کا بھلائی چاہتا ہے، سب کا فائدہ چاہتا ہے، تو نیتا بن گیا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال یہ حافظ، عالم، مفتی، قاری، مجاہد، داعی، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دین کے خادم ہیں، خدام دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ اولاد جو حاصل ہوئی ہے نکاح کے عوض میں، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب جب تک کہ وہ سلسلہ رہے گا، اب انشاءاللہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی وہ سلسلہ باقی رہے گا، جب تک کہ کسی کو قاری، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پڑھانے کی وجہ سے کوئی قرآن پڑھ لیا، پھر اس کے پڑھانے کی وجہ سے پھر اس نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، یہ سلسلہ بس سلسلہ چلتا رہے گا۔ گرچہ میرے ماں باپ حافظ قرآن عالم دین نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ 18واں فائدہ ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ، عالم، مفتی وغیرہ جیسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 19، نکاح کی برکت سے آدمی گناہوں سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک حیا پاک دامنی بتایا تھے وہ الگ ہے، اور نکاح کی برکت سے یعنی بدگمانی بھی کسی کو ہو سکتی ہے، نکاح اگر نہیں ہے تو، لیکن اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس کی برکت سے بے شمار گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 19 کے بعد نمبر 20،
صحبت کرنے پر یعنی بیوی سے ملاقات کرنے پر ہم بستری کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیوی سے آدمی ملاقات کرتا ہے صحبت کرتا ہے کیا اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بتاؤ اگر وہی کام جو ہے غلط جگہ یعنی اگر زنا کرے بدکاری کرے تو گناہ نہیں ملے گا، وہاں پر جب گناہ ملتا ہے تو اس عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیوی سے ملاقات کرنے پر صحبت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 20واں فائدہ بتا دیے۔ نمبر 21، ایک دوسرے کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ اب حدیث میں آیا نا کہ اگر بغیر کہے ہوئے اگر بیوی اپنے شوہر کا پیر دباتی ہے بغیر کہے ہوئے تو سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کہنے کے بعد اگر پیر دباتی ہے بدن دباتی ہے سر کا مالش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاندی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ کہنے کے بعد اگر دباتی ہے خدمت کرتی ہے تو چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بغیر کہے ہوئے اگر دباتی ہے تو سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کپڑا دھوتی ہے شوہر کا اس پر ثواب ملتا ہے، کھانا بنا کر کے کھلا رہی ہے بیوی تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، آپ کے بچے کو آپ کی بیوی دودھ پلا رہی ہے اس پر بھی اس خاتون کو ثواب ملتا ہے۔ یہ سب کب؟ نکاح کے بعد، نکاح ہوا تب نہ بیوی ہماری بنی، اب وہ ہماری خدمت کر رہی ہے، اور پھر ہم جو اب بیمار پڑ گئی تو ہم علاج کر رہے ہیں، دوا کھلا رہے ہیں، خود ہم کھانا بنا کر کے کھلا رہے ہیں، خود کھانا لا کر کے کھلا رہے ہیں، ایسی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بہرحال ایک دوسرے کے خدمت کا موقع ملتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی ملتی ہے۔ نمبر 19 ہو گیا، نمبر 21 ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 22، نئی جگہ پر ایک دوسرے کے تعلقات بنتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی جو ہے جیسے مثال کے طور پر ڈھاکہ ہے، کسی کی شادی جو ہے نرکٹیا گنج ہے، کسی کا مطلب مظفر پور پٹنہ ہے، تو ہم کو تو پٹنہ میں نہیں جانتا تھا لیکن ہماری شادی ہوگی تو ہمارے ایک جگہ بن گئی، رہنے سہنے کا بہت سارے تعلقات اس سے بن جاتے ہیں۔ تو نئی جگہ پر جو ہے اس کے تعلقات بن جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے، رشتہ داری ہوئی تو وہ تعلقات وہاں آٹومیٹک بن گئے۔ تو یہ نکاح کے بعد ہی یہ سب چیز فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور ملے گا، مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 22 ہو گیا۔ نمبر 23، نیکی کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیک عمل کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو نماز ابھی یعنی نکاح سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب، اور نکاح کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے دونوں کا ثواب کے اندر فرق ہو جاتا ہے کہ بعض روایت کے مطابق 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، بعض روایت کے مطابق جو ہے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہر عمل کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کب؟ نکاح کی برکت سے۔ نمبر 23 ہو گیا۔ نمبر 24، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، روزی روٹی میں کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تفسیر کرنے کے بعد بہت لمبی ہوئی اس لیے وہ وقت ہو چکا ہے، تو رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی ذمہ داری کو بڑھا دیا ہے۔ جب اللہ ذمہ داری بڑھا دی ہے تو اللہ تو رزق دینے والے ہیں۔ اب بیوی ہے اب اس کو کھلانا پلانا ہے، کچھ دن کے بعد جو اولاد ہوگی تو اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو جو اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی تنہا تھا، اب نکاح کے بعد جو ہے بیوی کی ذمہ داری بڑھ گئی، بال بچوں کی ذمہ داری بڑھ گئی، تو آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 24، صحت اس سے اچھی رہتی ہے۔ نکاح نہ اگر آدمی کرتا ہے تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر، مرد یا عورت کے اندر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ چیز نہ نکلے طریقے سے، جو طریقہ ہے وہ خارج کرنے کا، تو یہ نکاح کی برکت سے آدمی جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے، ورنہ صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بے وقت نکاح جس کا ہو رہا ہے 40 45 50 سال پر، اس کی صحت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس کی صحت جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ نمبر 25 ذہن میں آیا کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے محرم جب ہوئے آدمی
تو اس کی وجہ سے حج جیسا عمل جو ہے بغیر شوہر کے نہیں کر سکتا ہے، بغیر شوہر کے وہ حج نہیں کر سکتی ہے، بغیر بھائی کے وہ حج نہیں کر سکتی ہے، بغیر باپ کے وہ حج نہیں کر سکتی ہے، بغیر جو ہے دادا کے مطلب محرم ہونا چاہیے۔ اب نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی بھی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، تو شوہر کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، بیٹا کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، پوتا ہوا تو اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، ناتی ہے اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ تو نکاح کے بعد یہ سب جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو معاون بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان سب باتوں پر اللہ عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جو کہاں سنا گیا اللہ اسے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ شہباز بابو کے اللہ جو کل نکاح اے اللہ ابھی چند دنوں کے بعد جو نکاح ہونا ہے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ اے اللہ ان سب کلمات کی برکت سے اللہ دونوں کے زندگی میں اللہ برکت عطا فرما، رحمت کا، عافیت کا۔ اللہ خاص طور سے ابھی جو فضیلتیں بیان کی، جو فوائد ہم نے جو بیان کیے ہیں اللہ سارے فائدے اللہ دونوں کو عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بنا، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، دین کی دنیا کے اللہ ترقی عطا فرما۔ جنہوں نے اللہ جس نیت سے اللہ اے اللہ دعا کی درخواست کی ہے یا کرتے ہیں یا ابھی ہمیں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے اللہ دین کی دنیا کی آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دین دنیا کی اللہ ترقیاں عطا فرما، دین دنیا کی اے اللہ جو فوائد ہے اللہ وہ سارے فوائد اللہ ہم سب لوگوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر کام میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ آسانی کا معاملہ فرما، جو کہاں سنا گیا اللہ اسے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔